تمام سننے والوں کو السلام علیکم فرینڈز، امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ میری کھلونوں کی دکان ہے انارکلی بازار میں۔ میرے پاس دیسی ہر قسم کا کھلونا ہے۔ میں گاہک کی جیب اور ظاہری حالت سے اندازہ لگا لیتا ہوں کہ اس کی قوت خرید کتنی ہے۔ میرے پاس 100 روپے سے لے کر 1000 روپے والے بھی کھلونے ہیں۔ کافی دنوں سے میں یہ نوٹ کر رہا تھا کہ کوئی مسلسل میری دکان کی نگرانی کر رہا ہے۔ مجھے شک ہوا کہ کہیں کوئی چور تو نہیں میری دکان کی ریلی کر رہا۔ آخر ایک دن میں نے اسے جا لیا۔ ارے یہ کیا! یہ تو کوئی بچی تھی 6-7 سال کی، ہلکے گلابی اور نیلے رنگ کے پھٹے ہوئے فراق اور پاجامے سے معلوم ہوا کہ یہ تو کوئی فقیرنی ہے۔ میں نے اسے ڈانٹ کر پوچھا، اوئے تو میری دکان میں کب گھسی؟ اس کا رنگ اڑ گیا، بیچاری تھر تھر کانپ رہی تھی، مگر مجھے کوئی ترس نہیں آیا۔ یہ سب فقیر جان کر اپنے بچوں کو ایسی حالت میں رکھتے ہیں تاکہ لوگ ترس کھا کر زیادہ بیچ دیں۔ دکان سے کوئی چیز تو نہیں اٹھائی؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ اگر دوبارہ ادھر نظر آئی تو میں بہت ماروں گا اور پولیس میں دے دوں گا، چل دوڑ جا۔ دکان میں گاہکوں کی موجودگی سے میں نے اسے دھکا دینے سے گریز کیا۔ وہ معصوم بچی دوڑتی ہوئی میری دکان سے باہر نکل گئی۔ چور ہوتے ہیں جی، دکانوں میں گھس کر دکانوں کا سارا حال معلوم کرتے ہیں، پھر ان کے بڑے دکان لوٹ لیتے ہیں۔ میری دکان میں کھڑی بیگمات میں میری ہاں میں ہاں ملائی۔ اگلے دن میں نے جب دکان کھولی تو وہ دکان کے باہر کھڑی تھی، شوکیس میں لگے کھلونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اور تو پھر آ گئی؟ صاحب جی، میں نے سنی انسنی کر دی۔ ایک کھلونا کتنے کا ہے؟ یہ کھلونا کتنے کا ہے؟ اس نے پنجابی میں پوچھا۔ میں نے اسے جواب نہ دیا۔ وہ پھر بولی، صاحب جی تو ادھر سے جاتی ہے کہ نہیں؟ میں نے اسے بازو سے پکڑ کے پیچھے دھکیلا۔ گندے ہاتھ نہ لگا شیشے کو۔ وہ زور کا جھٹکا لگنے سے گر گئی، کمزور سی تو تھی۔ او وہ کھلونا کتنے دا ہے؟ اب کی بار اس نے دور سے اشارہ کیا۔ میں نے اسے بھگانے کے لیے رقم 3 گنا زیادہ بتائی، 20,000 روپے دا۔ 20,000! یہ انسانی فطرت ہے کہ غریب کو اس کی غریبی کا احساس دلانے اور اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے ہم امیر لوگ اکثر اپنی کم قیمت اشیاء کی قیمت بھی زیادہ بتاتے ہیں۔ وہ ڈال ہاؤس کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ رقم سن کر اسے سمجھ ہی نہ آئی کہ 20,000 کتنے ہوتے ہیں۔ وہ دور کھڑی رہی۔ میں دکان میں چلا گیا، مگر وقتاً فوقتاً اسے دیکھنے کے لیے باہر بھی آتا رہا۔ وہ رقم سن کر جا چکی تھی۔ 2-4 دن آرام سے گزر گئے، وہ نظر نہ آئی یا میں نے توجہ نہ دی۔ میرے ملازم نے بتایا کہ میں جب دوپہر تھوڑی دیر آرام کے لیے گھر جاتا ہوں تو کوئی بچی شوکیس کے باہر بیٹھ کر خیالوں میں ڈال ہاؤس کے ساتھ کھیلتی ہے اور مجھے آتا دیکھ کر بھاگ جاتی ہے۔ اچھا، اگلے دن میں گھر جانے کے بجائے سامنے والی دکان میں جا کر بیٹھ گیا۔ وہ مقررہ وقت پر آئی اور شوکیس کے باہر بیٹھ کر اس نے پہلے ادھر ادھر دیکھا، پھر اشاروں سے کبھی ڈال ہاؤس میں موجود چیزوں کی جگہ بدلتی، گڑیا کو اوپر نیچے رکھتے۔ اس طرح کھیلتے کھیلتے اسے میرے آنے کا احساس ہوا اور وہ بھاگ گئی۔ وقت گزرتا گیا اور اب بھی آتی اور کھیل کر چلی جاتی۔ مجھے یہ کھیل اچھا لگنے لگا۔ کبھی چاہتا کہ اسے کھلونا دے دوں، مگر پھر میں اس کھیل سے محروم ہو جاتا، یا پھر مجھ میں اتنی اخلاقی جرأت نہیں تھی کہ میں اتنا مہنگا کھلونا ایک فقیرنی کو دے دیتا۔ میں نے اس کا کھلونا نہیں بیچا۔ کئی گاہکوں نے مجھے کھلونے کی منہ مانگی قیمت بھی دینے کی کوشش کی، مگر میرا دل نہیں چاہا۔ میرے سامنے اس کا میلا سا چہرہ آ جاتا اور میں چاہتے ہوئے بھی ڈال ہاؤس بیچ نہیں سکتا۔ اس نے آنا بند کر دیا ہے۔ سال بھی تو کتنے بیت گئے۔ میرے بیٹے نے ڈال ہاؤس کو شوکیس سے ہٹانے کے لیے کہا تو میں نے ہٹانے نہیں دیا۔ ہو سکتا ہے وہ آئے، مگر اب تو وہ بڑی ہو گئی ہوگی۔ احساسِ ندامت جینے نہیں دیتا۔ کاش میں اسے ڈال ہاؤس دے دیتا۔ اسے ڈھونڈنے کے لیے کچی بستی بھی گیا۔ وہاں تو سب کی شکلیں ایک جیسی ہیں، وہی گندے میلے چہرے اور پھٹے پرانے کپڑے۔ مگر پھر ایک دن وہ آ گئی۔ میری دکان میں ایک نوجوان لڑکی داخل ہوئی، ساتھ اس کا ملازم بھی تھا۔ وہ گڑیا گھر خریدنا ہے مجھے، وہ بولی۔ 20,000 اکٹھا کرنے میں بہت ٹائم لگ گیا مجھے، پر شکر ہے تم نے اسے بیچا نہیں۔ اس نے غمزدہ مسکراہٹ کے ساتھ یہ جملہ بولا۔ ڈال ہاؤس بک چکا تھا اور قیمت تھی میرا تا حیات احساسِ ندامت۔